بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اگر مرد کسی ایسی عورت سے ہم بستر کرے جو کہ اس کی بیوی نہیں ہے، جو کہ غیر محرم ہے، تو یہ زنا کہلاتا ہے۔ یہ بات ضروری نہیں کہ ساتھ سونے کو ہی زنا کہتے ہیں۔ زنا کی بہت سی اقسام ہیں، جیسے غیر عورت کو چھونا ہاتھوں کا زنا ہے، غیر عورت کو دیکھنا آنکھوں کا زنا ہے، غیر عورت سے بولنا زبان سے زنا کا ایک حصہ ہے۔ زنا کو اسلام میں ایک بہت بڑا گناہ شمار کیا گیا ہے، مطلب گناہ کبیرہ ہے، اور اسلام نے ایسا کرنے والوں کی سزا دنیا میں ہی رکھی ہے، اور مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو سخت سزا دیں گے۔ زنا کی سزا کیا ہے اور اس کے بارے میں قرآن و حدیث میں کیا احکامات ہیں، اور کون سی ایسی عورتیں ہیں جن پر زنا کی سزا عائد نہیں ہوتی، اگرچہ ان پر زنا کا جرم ثابت بھی ہو جائے لیکن ان پر شرعی حد لاگو نہیں ہوگی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن ہوتے ہوئے تو کوئی زنا کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، اور دیکھو زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، یہ بے حیائی اور برا راستہ ہے۔ اگر زنا کرنے والے شادی شدہ ہوں تو کھلے میدان میں پتھر مار مار کر مار دیا جائے، اور اگر کنوارے ہوں تو 100 کوڑے مارے جائیں۔ آج کل دیکھنے میں آیا ہے کہ اس گناہ میں بہت سے لوگ شامل ہیں، خاص طور پر اس جگہ پر جس بازار میں مرد اور عورتیں اکٹھے ہوتے ہیں۔ کس کا ہاتھ کس کو لگ رہا ہے، کہاں لگ رہا ہے، کچھ معلوم نہیں، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی، اور پھر اس گناہ کو کرنے کے بعد اپنے دوستوں کو بڑی شان سے سناتے ہیں کہ میں فلاں بازار میں گیا تھا اور میری فلاں فلاں لڑکی سے ملاقات ہوئی ہے، بلکہ ان کو بھی ایسا کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔ جو بھی لڑکا یا لڑکی کوئی گناہ یا غلط کام کرتا ہے تو اس کا گناہ اس کے ماں باپ کو بھی ملتا ہے، کیونکہ انہوں نے ان کی شادی جلدی نہیں کی، جس کی وجہ سے وہ غلط کام کرنے لگ پڑے ہیں اور گناہوں کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ اور شادی کی عمر ہونے کے بعد بھی ماں باپ ان کی شادی نہ کریں تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے اور ان کے گھر کی برکت ختم ہو جاتی ہے، اور ان ماں باپ سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حساب مانگے گا۔ ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ پاک دامن لڑکیاں پاک دامن لڑکوں کے لیے ہیں، اور پاک دامن لڑکے پاک دامن لڑکیوں کے لیے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اچھے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اچھی بیویاں یا شوہر دے گا۔ زنا ایک ایسا عمل ہے جس سے نسیان، ایڈز، کینسر جیسی موذی بیماریاں پھیلتی ہیں۔ زنا سے انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے اور ضمیر بے غیرت ہو جاتا ہے، جبکہ اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ جب دل مردہ ہو جاتا ہے تو پھر اس کے دل سے اسلام کی روشنی ختم ہو جاتی ہے اور وہ کافر جیسے کام کرتا ہے، جس سے وہ ایمان سے خالی ہو جاتا ہے۔ انسان جو بھی غلط کام کرتا ہے اس کی قیمت اس کے بچوں، ماں یا بہن کو اسی دنیا میں ہی چکانی پڑتی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زنا ایک قرض ہے، اگر تو یہ قرض لے گا تو تیرے گھر سے یعنی تیری بہن، بیوی، بیٹی سے وصول کیا جائے گا۔ اس کبیرہ گناہ کی اور بھی سزائیں ہیں، لہذا ہر انسان کو چاہیے کہ خود بھی اس سے بچے اور اپنے دوستوں کا بھی بچائے۔ اگر آپ نے کوئی غلط کام کیا ہے اور اس کا ذکر اپنے دوستوں اور کسی رشتہ دار سے کیا ہے تو اس کے دل میں بھی ایسے غلط کام کرنے کا دل کرے گا، اور اگر اس نے وہ کام کر لیا تو اس کا گناہ بھی آپ کو ملے گا، کیونکہ آپ نے ہی اس کو غلط راستہ دکھایا ہے۔ قرآن و حدیث میں ہمیں زنا کی سزا کے بارے میں بخوبی بتایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ، یہ بے حیائی اور برا راستہ ہے۔ زناکاری ایک بہت بڑا شرمناک گناہ ہے، سب گناہوں سے بڑھ کر اس کی سزا بہت سخت سنائی گئی ہے۔ اس میں رسوائی بہت زیادہ ہے اور یہ انسانی نسل کشی کا شیطانی گندا عمل ہے۔ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اور زنا کے قریب مت جاؤ، بے شک وہ بڑی بے حیائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے مسلمانوں، زنا سے بچو، کیونکہ اس میں 6 طرح کی برائیاں ہیں۔ 3 کی سزا دنیا میں اور 3 کی سزا آخرت میں ملے گی۔ دنیا میں دی جانے والی سزا یہ ہیں: نمبر 1، رزق کا کم ہو جانا، نمبر 2، چہرے کی رونق ختم ہو جانا، نمبر 3، تیسری عمر کا کم ہو جانا ہے، اور آخرت کی سزائیں 3 سزائیں یہ ہیں: نمبر 1، اللہ کا غضب، نمبر 2، حساب میں سختی، نمبر 3، دوزخ کا عذاب۔ زانیہ اور زانی کو کوڑے مارے جاتے ہیں، ان دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارنے کا حکم ہے۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شادی شدہ مرد اور عورت زنا کریں تو دونوں کو سنگسار کر دو،
یہ اللہ کی طرف سے سزا ہے۔ زانی ایمان کی حالت میں زنا نہیں کرتا ہے، یعنی جب وہ زنا کرتا ہے تو ایمان سے خالی ہو جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑے گناہوں کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمسائے کی بیوی سے گناہ کرنا بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ زنا کرنے والا مسلمان عاقل اور بالغ ہو، جس نے یہ جرم اپنے اختیار سے کیا ہو اور جرم کے لیے اس پر کوئی زبردستی نہ کی گئی ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اگر زنا کیا بھی ہو تو ان پر دین اسلام کی روح سے کوئی حد لاگو نہیں ہوتی۔ ایک تو وہ جو کہ نابالغ ہو، جب تک وہ بالغ نہ ہو جائے اس پر گناہ نہیں ہوگا۔ دوسرا وہ شخص جو سویا ہوا ہو جب تک کہ وہ بیدار نہ ہو جائے، اور تیسرا وہ کہ جس کا دماغی توازن ٹھیک نہ ہو، دیوانہ ہو، مجنون ہو اور اس کو کسی بات کی سمجھ بوجھ نہ ہو، اس پر بھی اس کی کوئی حد لاگو نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کی بھول چک اور جس چیز پر وہ مجبور کیے جائیں معاف کر دیا گیا ہے۔ یعنی اگر آپ سے کوئی انجانے میں بھول چک ہوگی ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو معاف فرما دیں گے، یا کسی چیز پر آپ کو مجبور کیا گیا ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ آپ کو معاف فرما دیں گے۔ زنا کرنے والے کے لیے رجم یعنی زنا کار کو سزا دینے کا ایک طریقہ کار بتایا گیا ہے، یعنی زمین میں گڑھا کھودا جائے، زانی کو اس میں کھڑا کر کے سینے تک اس کو مٹی میں دبا دیا جائے اور پھر پتھر مارے جائیں یہاں تک کہ وہ مر جائیں۔ یہ کارروائی امام اور مسلمانوں کی ایک جماعت کے سامنے کی جائے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور ان کی سزا کے وقت ایمان والوں کی ایک جماعت حاضر ہونی چاہیے۔ رجم کے بارے میں عورت اور مرد کا حکم برابر ہے، البتہ عورت کے کپڑے باندھ دیے جائیں تاکہ وہ بے پردہ نہ ہو۔ اسلام عصمت و عفت کو سب سے بڑا قیمتی متاع قرار دیتا ہے اور اس کی حفاظت کو ہر شے پر مقدم رکھتا ہے۔ چنانچہ زنا اسلامی معاشرے میں انتہائی گھناؤنا اور بدترین جرم ہے، اور اسلامی تعزیرات میں اس جرم کی سخت ترین سزا مقرر ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ بنی اسرائیل میں فرماتا ہے، اور زنا کے قریب مت جاؤ، بلا شبہ وہ بے حیائی اور برا راستہ ہے۔ اس طرح زنا سے صرف روکا نہیں گیا بلکہ زنا کے قریب ہی نہ جانے کا حکم ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ زنا ایک بہت ہی بری چیز ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ حالانکہ اس نے تم کو پیدا کیا۔ میں نے پوچھا، حضور اس کے بعد کون سا بڑا گناہ ہے؟ فرمایا، یہ کہ تم اس خوف سے اپنے بچوں کو قتل کر دو کہ وہ تمہارے ساتھ کھانا کھائے گا۔ میں نے پوچھا، پھر کون سا بڑا گناہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ کہ تم اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرو۔ ابتدائے اسلام میں زنا کی سزا یہ تھی کہ زنا کرنے والے شادی شدہ عورتوں کو تاحیات گھروں میں بند کر دیتے تھے، اور کنواری لڑکیوں یا غیر شادی شدہ مردوں کو زنا کرنے پر ڈانٹ ڈپٹ کی جاتی تھی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور جو تمہاری عورتیں زنا کریں تو ان پر 4 مردوں کی گواہی طلب کرو، پھر اگر وہ گواہی دے دیں تو ان عورتوں کو گھر میں بند کر دو یہاں تک کہ ان کو موت آ جائے، یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی راستہ بیان کر دے۔ اور تم میں سے جو لوگ زنا کریں تو ان کو ڈانٹ ڈپٹ سے اذیت پہنچاؤ، بس اگر وہ توبہ کر لیں اور ٹھیک ہو جائیں تو ان کو کچھ نہ کہو۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زنا جیسے موذی مرض اور اس کبیرہ گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی اس طرح کی معلوماتی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ تو ناظرین، اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔